کے بعد مذاکرات کا جو عمل ہے وہ شروع ہوا، اور حافظ سعد حسین رضوی کا کہنا ہے کہ وہ دونوں جانب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کہی اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے بات آئی ہے اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور تسلیم کر کے مذاکرات کے لیے وہ بیٹھے ہیں۔ اور جب ہم نے مذاکرات کے لیے بیٹھے تو حکومت کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ آپ سے مذاکرات تب ہوں گے جب آپ اپنا مارچ روک دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مرید کے پہنچے ہوئے تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا مارچ روک دیتے ہیں، آپ آئیں مذاکرات کریں۔ لیکن مذاکرات کے لیے جو لوگ آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بات نہیں سننا چاہ رہے تھے، اور وہ جو مذاکرات ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن ابھی تک بڑا ٹائم گزر چکا ہے، حکومت کی جانب سے وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال میں ٹی ایل پی کا جو مارچ ہے وہ کہاں تک بڑھے گا اور کیسے آگے آئے گا اور صورتحال کیا ہوگی، زیادہ امکان یہی ہے کہ آج رات مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات میں قوی امکان ہے کہ جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ڈیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ آخر ہر بار کچھ تو خون کا بازار کیوں گرم ہوتا ہے، ہر بار کارکن کیوں مارے جاتے ہیں، ہر بار پولیس اہلکار کیوں زخمی ہوتے ہیں، ہر بار توڑ پھوڑ کیوں ہوتا ہے، ہر بار اسلام آباد کنٹینرز کا شہر کیوں بن جاتا ہے، ہر سال خندقیں کیوں کھودی جاتی ہیں، اور ہر سال ایسا ماحول کیوں کریٹ کر دیا جاتا ہے جس سے پاکستان کا چہرہ عالمی سطح پر مسخ کیا جاتا ہے، پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، شہریوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسلام آباد آج تو کھل گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے شہریوں نے 3 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے۔ لوگ جو پشاور، مردان، سوابی، ہزارہ سے آ رہے تھے انہیں مختلف راستوں سے آنا پڑا۔ ایئرپورٹ کے لیے جن لوگوں نے جانا تھا ان کے کنفرم ٹکٹ سے ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیشہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ شہری سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ریاست پاکستان سے چاہیے، حکومت پاکستان سے چاہیے، تحریک لبیک پاکستان سے چاہیے۔